بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموت تحفۃ المؤمن وقال علیہ الصلاۃ والسلام لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا۔ محترم معزز پردہ نشین محترم خواتین، عزیزو بھائیو، اس وقت میں ہم لوگ ایک ہمارے گھر کی سرپرستی جس ہستی کے ذریعے سے ہو رہی تھی، اس سرپرست سے ہم لوگ ابھی ان کے آخری خدمت سے فارغ ہو کر آئے ہوئے ہیں۔ جو خدمت ہم نے کی ہے یہ خدمت سنت ہے جس کا حکم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا۔ عام طور پر دنیا کا یہ اصول ہے، قدر نعمت بعد زوال۔ جب کوئی نعمت ہم لوگ کھو دیتے ہیں تب اس نعمت کی حد سے زیادہ قدر ہمارے اندر محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو قدردانی ہمارے اندر محسوس ہوتے ہیں، یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ وہ ہستی جو ہمارے درمیان تھی وہ کتنی بڑی ہستی تھی، وہ کتنی بابرکت ہستی تھی، اس کا ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن ہر دن، ہر آن، ہر موقع پر، ہر وقت میں اس ہستی کی یاد اور اس ہستی کی غیر حاضری ہمیں بے قرار کرتی رہے گی، بے چین کرتی رہے گی۔ اکابر علماء فرماتے ہیں یہ دنیا کا اصول ہے، ہر بڑے کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تاکہ ہر چھوٹے پر بڑی ذمہ داری ڈالی جائے۔ بڑا جب تک رہتے ہیں، بڑے جب تک رہتے ہیں، چھوٹے اس وقت تک اپنی ذمہ داری کا بوجھ اپنے کندھے پر لینے کو تحمل نہیں کرتے۔ جب بڑے چلے جاتے ہیں، بادل ناخواستہ چھوٹے کو اس جگہ پر بڑا بنا دیا جاتا ہے، بیٹا اب تجھے یہ ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ اس وقت پورے خاندان کے اعتبار سے، پورے پریوار کے اعتبار سے جس طرح اس بڑے نے اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پر بخوبی نبھایا، وہ تمام ذمہ داری تجھے بھی نبھانا ہے، اس کا وہ خاموشی سے پیغام دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اکابر فرماتے ہیں ایک نیک انسان کا دنیا سے رخصت ہونے کی جتنی علامات ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو انہوں نے زندگی بھر قرات کرتے رہے اور اس میں اللہ کے سامنے کہتے رہے یا اللہ یہ سر تیرے سامنے میں نے جھکایا، یہ سر کسی اور کے سامنے نہ جھکانا، یا اللہ یہ ہاتھ میں نے تیرے سامنے اٹھایا، یا اللہ یہ ہاتھ تو کسی اور کے سامنے عاجز ہونے نہ دینا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ جس نیک برگزیدہ بندوں کے حق میں قبول کر لیتے ہیں، وہ نیک دل انسان وہ کسی محتاج کے محتاج ہوئے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کسی کو بڑی عمر عطا فرماتے ہیں، جیسے سنت نبوی کی عمر 63 ہے، اللہ نے 30 سال مزید عمر عطا فرمائی، تو یہ اس بات کی طرف علامت انہوں نے وہ اعمال اپنی زندگی میں کیے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ نے صحت کے ساتھ عمر بھی بڑھا دی اور اعمال بھی بڑھا دیے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز صلہ رحمی کا انہوں نے اہتمام کیا۔ صلہ رحمی میں سب سے پہلی صلہ رحمی تو اللہ سے، اور دوسرے صلہ رحمی رسول سے، تیسری صلہ رحمی دین سے، یہ اس کے بعد چوتھی صلہ رحمی اقارب سے۔ یہ 3 صلہ رحمیاں جو انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دیے ہیں، اسی صلہ رحمی کا اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ قبر میں جو بھی انسان پہنچ جاتا ہے، من ربک، اللہ کے ساتھ تیرا معاملہ کیا تھا، ما دینک، دین کے ساتھ تیرے روابط کیسے تھے،
ماذا تقول بهذا الرجل من نبیک، نبی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، کون ہے تیرے نبی، یہ ہستی کے سلسلے میں تیرا کیا خیال ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو بندہ کہتا ہے یہ اس وقت اس کے لیے کہنا آسان ہوگا جب ان تینوں کے ساتھ رشتہ بالکل بڑا گہرا ہو۔ الحمدللہ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو نوازا، اعمال کے اعتبار سے بھی، نیک اولاد کے اعتبار سے بھی، نیک گھر کے اعتبار سے بھی، نیک پریوار کے اعتبار سے بھی، نیک وارثین کے اعتبار سے بھی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آدمی اس سلسلے میں اگر غور کرے کہ اللہ رب العزت جو نعمتیں ان کو عطا فرمائیں وہ نعمتیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں، زندگی کے آگے کے مراحل کے تجربے اس نعمتیں کی قدردانی ہم لوگوں کو بتا سکتی ہیں۔ میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ حضرت نے، حاجی صاحب مرحوم نے اللہ کے ساتھ بھی اپنا رشتہ بڑا گہرا رکھا، اللہ کے گھر کے پڑوس ہونے کا مکمل حق انہوں نے ادا فرمایا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہونی چاہیے بحیثیت محمدی ہونے کا اس تعلق کا حق ادا کیا، اور دین کے ساتھ جتنی وفاداری ہونی چاہیے اہل سنت والجماعت ہونے کا اس کا ماشاءاللہ مکمل حق ادا کیا۔ اور اس پر ہزاروں علماء شہادت دے سکتے ہیں، جتنے علماء روابط رکھتے ہیں اس مسجد سے وہ تمام علماء اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں، اہل خانہ شہادت دے سکتے ہیں کتنا وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اشدہم فی امر اللہ عمر کا ایک نمونہ انہوں نے انجام دیا، اس کے سلسلے میں ہم لوگ شہادت دے سکتے ہیں۔ میرے عزیز خواتین، اس وقت آپ حضرات سے جو باتیں مجھے کرنی ہے، ابو جان کی جو کچھ خیر کی عادتیں، جو کچھ ان کے اندر نیک خصلتیں تھیں، ان خصلتوں کے صحیح وارث ہونے کا حق یہ ہے ان خصلتوں کو پورا ہم اپنی زندگی میں اپنائیں۔ بیٹے ہونے کا حق صرف یہ نہیں بنتا کہ وہ وراثت کی محافظ ہوتے ہیں، بلکہ بیٹے ہونے کا حق یہ بھی بنتا ہے باپ نے جو کام اپنی زندگی میں انجام دیے خیر کے کام، وہ تمام کام کا سلسلہ نہ چھوٹے، وہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ جیسے ماشاءاللہ بہت سارے مثالیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، باپ کے زمانے میں جو خدمت باپ انجام دیتے تھے، بیٹا جس وقت باغ ڈور سنبھالے ہیں، باغ ڈور سنبھالنے کے بعد کہا جیسا تم لوگ ابو کے زمانے میں آتے تھے اور ابو آپ کی خدمت کرتے تھے، جتنا آپ حضرات کو دیا کرتے تھے اس میں کچھ اضافے کے ساتھ آپ اسی طرح تشریف لاتے رہنا اور میرے پاس بھی ضرور حاصل کرتے جاتے رہنا۔ یہ یوں سمجھیے یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ میری ابو کی سخاوت آج بھی جاری ہے، میرے ابو کی عبادت آج بھی جاری ہے، میرے ابو کی جو کچھ صفات ہیں وہ آج بھی جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ہم لوگ باقاعدہ عزم کریں کہ جو صفات کے بڑوں کے اندر تھیں وہ صفات کے بھی ہم وارث ہیں، وہ صفات ہمارے گھر سے نہ نکلے، تو اس کے ہم لوگ ذمہ دار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ فراق اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ بھئی یہ فراق کی وجہ سے اس بات کا سبق ملتا ہے کہ بھئی یہ جو چلے گئے جانے والے یہ پیغام دیتے چلے گئے، دیکھو بھئی یہ گھر ہمارا ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے، چاہے آدمی کتنا ہی دل لگا کر کوئی بھی دنیا کا مکان کیوں نہ بنا لے، لیکن جب روح رہتی ہے تب تک اس گھر کا رشتہ رہتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے وہ جسم جس مٹی سے پیدا اللہ نے کیا اسی خاک کے تلے اسے ہم لوگ اسے امانت کو پہنچا کر واپس آ جاتے ہیں، امانت کو پہنچا کر واپس آ جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہوئے مٹی ڈالتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے آپ کو پیدا کیا تھا، اسی مٹی میں آپ کو دفن کیا جائے گا اور اسی مٹی سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ بھی اپنے آخری وقت کی بھی تیاری کریں، جتنا نیک، جیسے کہ اس وقت میں ہر ایک اپنی زبان پر اس بات کا اقرار کر رہا ہے بڑے نیک تھے، بڑے نیک تھے، بڑے نیک تھے اور صاف گو تھے، کسی بھی طاقت ان کو ڈرا نہیں سکتی تھی،
کوئی بھی قوت ان کو دبا نہیں سکتی تھی۔ ماشاءاللہ لا یخافون لومۃ لائم کا بہت زبردست مظہر بن کر اللہ نے ان کے ذریعے سے بہت سارے باطل کو مٹایا۔ آج کہتے ہیں ہمارا خاندان آج ان کا نمونہ بننا چاہیے، وارث ہو تو ایسے، نام لیوا ہو تو ایسا، اس طریقے سے ایک نمونہ ہم پیش کریں۔ اس لیے میں ایک بات تو گزارش کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے جو خیر کا کام شروع ہوا وہ کبھی بند نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں ایصال ثواب کرتے رہیں۔ ایصال ثواب 3 طرح کے ہیں، ایک قولی ہے، ایک بدنی ہے اور ایک مالی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے فرمایا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 3 چیزوں کے تعلق کے علاوہ بقیہ تمام چیزوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس میں ایک ولد صالح یدعو لہ۔ ماشاءاللہ اب ان کے پریوار میں نیک لوگ، نیک بیٹیاں انہوں نے چھوڑی، نیک بیٹے انہوں نے چھوڑے، ماشاءاللہ نیک پوترا انہوں نے چھوڑا، نیک پوتری چھوڑی، ایک سلسلہ نیک نواسیوں کا ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ ماشاءاللہ وہ تمام کے تمام نیت کریں۔ ہم لوگ ضرور تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، بالخصوص حاجی صاحب کو یاد کرتے ہوئے ہم لوگ دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے۔ جان کر انجانے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی کسی کو بھی، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائی جنازے میں یہ بھی اعلان کر دیا کرو، جان کر انجانے میں اگر قولی فعلی کوئی بھی اعتبار سے مالی تکلیف مرحوم سے ہوئی ہو، معذرت چاہتے ہیں، اس طرح کا ایک میسیج بنا کر ہم تمام خاندان والوں میں، دوست و احباب میں پھیلا دیا کریں، تاکہ وہ لوگ اگر کوئی بھی معاملہ کی وجہ سے وہ ناراض ہوئے ہوں معاف کر دیں۔ اس لیے کہ معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور جو معاف کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ ایسے احباب کو پیدا کرے گا جو ان کو بھی معاف کرے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا دوسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علم ينتفع به۔ ماشاءاللہ انہوں نے جتنا جانتے تھے اس کے ذریعے سے انہوں نے سکھایا، ہمیں سمجھایا، اور اپنے پریوار میں حافظ و عالم بنایا۔ یہ بہت بڑی بات، وہ اتنا جانتے تھے، علم لے جا کر مدرسے میں چھوڑنا چاہیے، چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کے چھوڑنے کی برکت سے حافظ و عالم بنا دیے۔ اب جتنے لوگوں کو انہوں نے تربیت فرمائی وہ سب جانتے ہیں کیسی تربیت انہوں نے فرمائی ہے، تو وہ بھی ان کے حق میں ایصال ثواب ہے۔ ان کی نصیحتوں کو یاد کریں، ان کے وصیتوں کو یاد کریں، ان کے وہ باتیں جو کچھ ہمیں سدھارنے کے لیے زندگی بھر کہا کرتے تھے، آج وہ زبان ہم کہاں سے لائیں گے جس کے ذریعے سے ہم وہ نصیحتیں سنیں؟ وہ ہستیاں کہاں سے لائیں گے جس کے کہنے پر ہم خاموش ہو جائیں؟ ہم لوگ ایسے سرپرست کہاں سے لائیں گے جن کے ہونے پر ہم لوگوں کے اندر ایک تسلی، ایک وقار محسوس کیا کرتے تھے، اور جن کے آنے پر ایک دعاؤں کا ماحول بن جایا کرتا تھا؟ یہ ہستیاں جو چلی جاتی ہیں وہ اپنی یادیں چھوڑ کر جاتی ہیں، اس لیے ہم لوگ ان کی نصیحتوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہیں۔ تیسری چیز، جتنا ہم سے ہو سکے، جیسے میں نے کہا زبان میں، زبانی اعتبار سے کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھ کر ہم لوگ ان کے حق میں بخشش کریں۔ ایک نصاب ہوتا ہے 70,000۔ تمام وارثین سے گزارش ہے سب کے سب 70,000 مرتبہ اپنے مرحومین کے لیے پڑھ کر بخشنے کا نظام بنائیں، اور سورہ تبارک یہ قبر کے حالات کو سدھارنے کے لیے بہترین سورہ ہے، اس سورہ کا اہتمام کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود در منصور کی روایت ہے، کلمہ طیبہ کا توشہ مرحومین کو بھیجا کرو، آپ نے فرمایا، تو 70,000 مرتبے کا نصاب ختم کریں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت، میں تو کہتا ہوں ہمیشہ کہ روزانہ ہم لوگ 2 پاروں کا اہتمام کر لیں گے، 15 دن میں قرآن پاک ہمارا ختم ہو جائے گا۔ قرآن پاک ختم فرما کے ایصال ثواب کی بھی نیت فرمائیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہ ہم لوگ سورہ اخلاص پڑھتے رہیں اور ایصال ثواب کا نظام بنائیں، اور جو بھی ہو سکے اپنے اعتبار سے ہم لوگ بھی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک نظام بنائیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی مسجد کی ضرورت تھی، مسجد بنا دیا، مدرسے کی ضرورت تھی، مدرسہ بنا دیا، جو ضرورت ہے جہاں کی وہ ضرورت ہم نے ایصال ثواب کے لیے پورا کر دیا۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچاتے رہیں گے۔
چوتھی جو چیز میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم بھی اپنے اعتبار سے ایک نظام بنائیں. انشاءاللہ وہ نظام ایسا بنانا کہ جیسے ابھی ایک جنازے سے ہم لوگ واپس آئے تو جنازے والوں نے کہا، ہم لوگوں نے یہ نیت کی کہ یہ گروپ پورے خاندان کے بنائیں گے، روزانہ ایک پارہ، یعنی 30 افراد ہیں، روزانہ ایک قرآن پڑھیں گے، خاندان کے تمام مرحومین کو بخشیں گے. تو یہ سلسلہ وہ کہنے لگے 6 سال سے چل رہا ہے. 6 سال سے. اب اندازہ لگاؤ روزانہ یہ قرآن بخشے جائیں روزانہ، تو وہ مرحومین کتنے خوش ہو رہے ہوں گے. ارے ان مرحومین کی دعائیں جب لگتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خیر کی ترتیب بناتا چلا جاتا ہے. جو باتیں بتائی گئی ان تمام باتوں پر امید ہے آپ حضرات ضرور عمل کریں گے. جب بھی فراق کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو، درد ہو، اس لیے کہ آپ حضرات کے درد کی ترجمانی کوئی نہیں کر سکتا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا یہ پڑھتے رہیں، اور قرآنی نسخہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہیں. اس کے ذریعے سے دل کو سکون ملے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون. اللہ تعالیٰ ان کے اس ورد کے ذریعے سے خصوصی رحمت بھی نازل کرے گا اور اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہمیں سریے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نیت بھی کریں، ارادے بھی فرمائیں، اور خوب مرحوم کے حق میں بھی دعائیں کرتے رہیں، اور ان کے نیک اوصاف کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اہتمام کریں، اور آپس میں سدھرنے کی ترتیب بنائیں. نظروں کو سدھارنا، دل کو سدھارنا، سوچ کو سدھارنا، فکروں کو سدھارنا، نیک بننے کی کوشش کرنا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کیا بھئی ہم لوگ اپنے آپ کو ایک بزرگ کے پاس جب دعا کے لیے ایک بچے کو لے گئے تو وہ بزرگ نے یہ دعا دی، اللہ تعالیٰ تیری طرح تیرے بچے کو بنائے. تو وہ ساتھی کہنے لگے حضرت یہ دعا نہ دیں اس لیے کہ میں صحیح انسان نہیں ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی جب تو اپنے آپ کو صحیح نہیں سمجھتا تو فرشتے کہاں سے سمجھیں گے، اللہ کہاں سے سمجھے گا. تو سب سے اہم بات ہم اتنا ایسی زندگی گزاریں ہمارا نفس اور ہمارا دل، استفتی نفسک فإنہ خیر من استفتاہ، تو اپنے آپ سے فتویٰ لے، تیرا دل خود فتویٰ دے گا کہ بہترین مفتی بن کر کہ تو کیا ہے تو کیا نہیں ہے. ہمارا دل جب ہمیں نیک انسان تسلیم کرنے کو تیار نہیں تو فرشتے کہاں سے تسلیم کریں گے، قبر کہاں سے تسلیم کرے گی، پل صراط کہاں سے تسلیم کریں گے، اللہ کہاں سے تسلیم کرے گا. تو اس لیے ادنا درجہ بے اپنے آپ کو اگر ہم یوں کہتے ہیں عینک کے سامنے ہاؤ بھئی تو نیک انسان، تیری زبان بھی نیک، تیری سوچ بھی نیک، تیری نظر بھی نیک، تیری فکر بھی نیک، تیرا خلوت و جلوت نیک، تو آ کر کسی بھی اعتبار سے بد نہیں ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو نیک نہ سمجھیں تو تک کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. اس لیے سب سے گزارش کرتا ہوں مرنا تو سب کو ہے، جانا تو سب کو ہے، لیکن ایسے ماشاءاللہ قرآن پڑھتے پڑھتے جانے والی موت یہ واقعتاً رشک کی والی موت ہوتی ہے. 93 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ چلتا پھرتا قرآن اللہ کا کلام پڑھتا پڑھتا اپنے پاس بلا لیا. یہ اللہ کے نیک اولیاء اللہ کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائے. لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ بقیہ زندگی تیرے رحمت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے نیک بندے کو ہم نے تیرے حوالے کر کے آ گئے ہیں، یا اللہ ان کو درد ہوتا تھا وہ آواز دیتے ہم سب جمع ہو جاتے. یا اللہ آج تیرے علاوہ کوئی ان کی دیکھ بھالی کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، یا اللہ ان کے بڑھاپے کا واسطہ، سفید ریش کا واسطہ،
ان کے اہل حق کا ساتھ دینے کا واسطہ، علماء سے محبت کا واسطہ، قرآن اور اہل قرآن کے ساتھ تعلق کا واسطہ، تیرے قرآن کی تلاوت کا واسطہ، نماز کا اہتمام کا واسطہ، تیرے گھر کے پڑوس ہونے کا واسطہ۔ یا اللہ مرحوم کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ہر طرح کے خیر مقدر فرما، شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، حتی الوسع۔ یا اللہ ان کے قبر کو وسیع فرما، ان کے قبر کو وسیع فرما، ان کے قبر کو وسیع فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے خیر کہ جو کچھ بھی تیرے حبیب نے، اولیاء نے، اتقیاء نے دعا مانگی ہیں، یا اللہ سب کو نصیب فرما۔ جتنے شرور سے پناہ مانگی، یا اللہ ان تمام چیزوں سے پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ مرحوم نے جتنی وصیتیں کی ہیں، نصیحتیں کی ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب شہادت دیتے ہیں، یا اللہ بہت نیک انسان تھے، یا اللہ آج ویسے انسان کہاں مل سکتے ہیں، کہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یا اللہ تو نے جن کو باحیات رکھا ہے، ان تمام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اندر سے غفلت کو، ہمارے اندر سے سستی کو دور فرما۔ یا اللہ ہر طرح جو کچھ بھی شرعی اعتبار سے یا اللہ احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان تمام احکام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسيئا ما كان فاسدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔